اور جناب پارٹ 2 ویڈیو میں ہم شیئر کرنے لگے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن میں کون کون سے، ایک منٹ ذرا میں اوپن کر لوں، ہاں جناب، تو ڈاکیومنٹیشن میں کون کون سی ڈاکیومنٹس ضروری ہوتے ہیں اور کیا سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کا بہت آج کل ایسنشیل ہو گیا ہے، کمپلسری ہے۔ اس کے علاوہ ہم یو ایس ویزے کی کیٹیگریز کے متعلق بھی بات کریں گے۔ تو جناب B1 B2 وزٹر ویزا آف USA کے لیے آپ کا 5 سال کا ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر 5 سالوں میں کوئی ٹریولنگ کی ہے تو اس کے بارے میں بتانا ہے، اگر آپ نے کوئی ٹریولنگ نہیں کی ہے تو وہاں پہ آپ نے نو کر دینا ہے۔ دین آپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں سارے لنکس دینے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ ابھی لیٹسٹ 2025 کے نئے اپڈیٹس کے مطابق 5 سال کا ڈیٹا وہ آپ کا دیکھتے ہیں۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے آخر وہ کیا چیز معلوم کرتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف تو نہیں ہیں، آپ کسی پروپیگنڈا میں تو نہیں شامل ہیں، آپ کسی طرح کے ان کے خلاف کسی طرح کی کسی اسکیم، کوئی ایسی چال، کوئی ایسی چیز جو کہ انلیگل ایکسپیکٹ میں شامل ہوتی ہے اور وہ آپ باہر کے ملکوں کے متعلق تو نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اسکروٹننگ میں آپ کا تمام ڈیٹا چیک کرتے ہیں۔ صاف ستھری بالکل کلیئر پروفائل جو ہوتی ہے وہ ان کو پسند آتی ہے۔ پلس یہ کہ آپ بالکل بھی یہ کوشش نہ کریں کہ ویزا اپلائی کرنے سے 1 مہینہ پہلے اپنے ڈیٹاز کو تبدیل کریں، یا ویزا اپلائی کرنے کے بعد بھی آپ اپنے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہے جیسے ہے کہ بنیاد پر رہیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ پاکستانیوں کو عادت ہے کہ وہ اپنی چلاتے ہیں اور پھر بعد میں اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ویزا کیٹیگری پر۔ H1 ویزے کی بات کرتے ہیں۔ H1B ویزا جس کو ورک پرمٹ کہتے ہیں، نارملی پاکستان میں سے بہت کم افراد ہیں جو کہ اتنے ہائی پروفائل پہ، یعنی باہر ایسی کمپنیز ہیں جو پاکستان سے IT ٹیکنیشینز، IT انجینئرز، اس طرح کے لوگوں کو H1B ویزے پہ ہائر کر کے پاکستان میں بلاتے ہیں۔ ابھی کے لیٹسٹ خبر کے مطابق کہ انہوں نے H1B ویزا مہنگا کر دیا ہے، تو اس سے 2 باتیں ہیں۔ پاکستانیوں کو اس کا تھوڑا سا نقصان ہے لیکن نسبتاً اور ملکوں سے کم ہے، کیونکہ پاکستان سے H1B ویزے پر جانے والے بہت ہی کم تعداد کے لوگ ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستانیوں کو اس سے فائدہ بھی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جن کمپنیوں سے انڈینز کو خارج کیا جائے گا، نکالا جائے گا، ایگزٹ کیا جائے گا، یا وہ چھوڑ کر جائیں گے یا وہ مزید نہیں آئیں گے، تو ان پوزیشنز پہ پاکستان جو ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ ایون پاکستان کا اگر انٹرنیٹ اچھا کام کرے تو وہ پاکستان سے بیٹھ کے ریموٹ ورک بھی، آن لائن ورک بھی، ہوم بیسڈ ورک بھی کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ H4 ویزا کیا ہوتا ہے۔ جو H1B ویزے پہ جب آپ کے بیوی بچے جاتے ہیں تو ان کو وہ ویزے کہلاتے ہیں H4 ویزے۔ E2B ویزا کیا ہے؟ تو یہ ہے جناب انویسٹمنٹ ویزا۔ انویسٹمنٹ ویزے کی کوئی حد مقرر ویسے تو نہیں ہے، لیکن منیمم دیکھنے میں آیا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم سے کم $1,00,000 سے لے کر اور $10,00,000 تک بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مالیت کی کمپنی لیتے ہیں، کتنی مالیت کا اس میں سامان ڈالتے ہیں یا وہاں امپلائیز رکھتے ہیں، تو وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ انویسٹمنٹ E2B ویزا یہ پورا ایک ٹاپک ہے جو اس ویڈیو میں تو نہیں کور ہو سکے گا، اس کے لیے میں آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی جس میں E2B ویزے کی جتنی بھی شرطیں ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان سب پہ میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گی، تو یہ ہے کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی E2B ویزا اپلائی کرنے کے سلسلے میں۔ اب ہم بات کریں گے کہ جب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم ارلی اپوائنٹمنٹ خرید لیں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ US کی اپوائنٹمنٹ نارملی نہیں ملتی ہے، تو ان کا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ میڈم کیا ہم ارلی اپوائنٹمنٹ خرید کے جو جا رہے ہیں تو انٹرویور ہم سے اس بارے میں پوچھے گا؟ تو انٹرویور کو کوئی تعلق نہیں ہوتا
کہ آپ نے ارلی اپوائنٹمنٹ لی ہے یا لیٹ لی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ آپ سے 5 طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں. ان 5 طرح کے سوالوں پر آپ اپنا کنسنٹریٹ رکھیں اور کوشش کریں کہ جو قواعد جو آپ نے ڈیٹیلز اپنے ڈاکیومنٹس میں اپنے کنسلٹنٹ کو پرووائڈ کیے ہیں وہی جوابات آپ جو ہیں اس میں دیں، آپ انٹرویو میں دیں. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اکثر ہمارے پاس سوالات آتے ہیں لباس کے بارے میں. تو کوشش کیجئے اگر آپ شلوار قمیض میں بھی جاتے ہیں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے، ہم پہن کے جا سکتے ہیں، بٹ آپ کوشش کریں کہ کارپوریٹ ڈریس پہنیں. اٹ ساؤنڈ گڈ. کارپوریٹ ڈریس میں آپ کا پینٹ کوٹ آ جاتا ہے تو آپ اس میں چلے جائیں. اور اگر آپ ٹی شرٹ وغیرہ میں جانا چاہتے ہیں، نارمل میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن صاف ستھرے کپڑے ہوں، لباس صاف ستھرا ہو، نیلز کٹے ہوئے ہوں، بال اچھی طرح بنے ہوئے ہوں، یہ چیزیں کاؤنٹیبل ہوتی ہیں. آئی جو کیچی ہوتا ہے، آئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اسٹریٹ ہونا چاہیے. نہ اپنے سوال سے زیادہ بولنا ہے، نہ اپنے سوال سے کم بولنا ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ اور اس کی پریکٹس جو ہے میں عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو بھی کرواتی رہی ہوں اور B1 B2 والوں کو بھی کرواتی رہتی ہوں. لیکن ایٹ دا اینڈ ان تمام باتوں کے بعد میں یہی کہوں گی کہ گیند آپ کی کورٹ پہ ہوتی ہے. انٹرویو دینا آپ نے ہی ہوتا ہے. ہم آپ کو جتنا بھی سمجھا کر بھیج دیں، وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ سارے جوابات غلط دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا. اجازت دیجیے، بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.